السلام علیکم ناظرین. یہ جو ٹائم سلاٹ ہے 10 سے 11 کا، یہ تھا ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا دنیا ٹوڈے کا. آج وہ یہاں نہیں ہے تو میں ان کی جگہ پہ اپنا پروگرام کر رہا ہوں، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے مہمان آج چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں. اب چوہدری صاحب کو تو کوئی انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں یہ بتاتا چلوں کہ چودھری جب میں کیمبرج یونیورسٹی گیا جس سال 1967 میں، تو اس سال چوہدری صاحب وہاں سے اپنا ٹرائی پاس کر کے ود آنرز واپس آئے تھے. تو پہلی دفعہ میری ان سے وہاں ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے لیڈر رہے اور ہم ان کے ساتھ رہے. اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ڈس ایگریمنٹس چلتی رہتی ہیں، مگر میں اب ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور آج یہ میرے ساتھ ہیں. میں نے کہا ان سے ذرا کچھ سوال پوچھیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ تھوڑی کھری کھری باتیں کریں. آج کل بہت محتاط ہوئے ہیں، تو لیٹس ہوپ ہی پلیز بال. السلام علیکم چوہدری صاحب. السلام علیکم. کیوں چوہدری صاحب یہ بتائیں، آپ نے اتنی محنت کی یہ لائرز موومنٹ کے اوپر، اور آج ایسے لگتا ہے کہ آپ لائرز موومنٹ کے باہر بیٹھے ہیں. لائرز موومنٹ نے کیا اچیو کیا؟ لائرز موومنٹ نے تو بہت کچھ اچیو کیا. دیکھیں، یہ میں اس پرائڈ سے آپ مجھے محروم نہیں کر سکتے. ٹھیک. جو لائرز موومنٹ میں ایک پرائڈ ہے، اور لائرز موومنٹ کی وجہ سے آپ ذرا مارچ 2007 پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سپاٹ بنجر لینڈسکیپ تھی پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ. بڑی قیادتیں بھی جلا وطن تھیں، اور یہاں کہا جا رہا تھا کہ پرویز مشرف کو 10 مرتبہ وردی میں منتخب کرائیں گے، اور پرویز مشرف کہہ رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کبھی وطن واپس نہیں آ سکتے، آ ہی نہیں سکتے، یہ بار بار کہتا تھا. اور یہ صورتحال تھی، کوئی چیلنج ہی نہیں تھا کہ وکلاء نے علم بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا. 9 مارچ کے بعد چیف جسٹس کے انکار کے بعد ایک بغاوت ہو گئی. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ باہر نیگوسیشنز ہوئی ہیں. وہ نیگوسیشنز بھی اس وجہ سے ہوئی کہ پرویز مشرف کی کمر ٹوٹ گئی. 20 جولائی کو جب چیف جسٹس کو 13 ججز نے ری انسٹیٹ کیا، تو اس کے بعد 22 جولائی کو میری بات ہوئی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے آن دا ٹیلی فون. شی واز ان لنڈن، میں پاکستان میں تھا. ٹکٹس کا فیصلہ ہو رہا تھا اگلی الیکشن میں، اور سارے وہاں ہی لنڈن گئے ہوئے تھے. میں نے اجازت چاہتا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، میں بڑا ہیکٹک مجھے احساس ہے اچیومنٹ تو بہت ہوئی. ریسٹوریشن ہوئی، ایک نئی جوڈیشری آئی. ریسٹوریشن جوڈیشری کی صرف نہیں ہوئی، پرویز مشرف کی وردی اتری تو لائرز، میں نے بی بی کو کہا، میں نے کہا اس کی کمر توڑ دی ہے ہم نے، اب اس سے بات چیت بے شک آپ نہ کریں، آپ کے لیے رستے صاف ہوں گے. آپ بات نہ بھی کریں تو رستے صاف ہوں گے. پھر بھی 2 سال لگے. نہیں 2 سال نہیں، وہ تو ریسٹوریشن میں. لیکن جمہوریت کے آنے میں، وردی اترنے میں 6 مہینے کے اندر بلکہ 3 مہینے کے اندر وردی اتری. جولائی کی یہ بات ہے، نومبر تک وردی اتر گئی تھی. اس کے بعد پرویز مشرف کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی. مگر آپ کا پوزیشن کوئی تھوڑی امبیرسنگ نہیں ہوگی چوہدری صاحب کہ ایک طرف آپ نے ریسٹوریشن کی بات کی، زرداری صاحب ریسٹوریشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ پھنس گئے نا بیچ میں. وہ ایک بات، ایک علیحدہ بات ہے. پر میں یہ کہتا ہوں، کلیم کرتا ہوں آن بہاف آف دا لائرز موومنٹ کہ یہاں آج بھی پرویز مشرف حکومت کر رہا ہوتا. چلے میں بات مانتا ہوں، نہ ہوتی یہاں پارلیمنٹ نہ ہوتی، الیکشنز نہ ہوتے، جمہوریت نہ ہوتی. بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بڑے انقلابی چیز تھی اور بڑی زبردست اچیومنٹ تھی. مگر آج آپ دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ جیسے لوگ لائرز موومنٹ سے الگ ہو گئے. آپ تو پریکٹس بھی نہیں کر رہے سپریم کورٹ کے آگے، نمبر 1. نمبر 2، علی احمد کر جیسے لوگ جو کہ اتنے اسٹرانگ سپورٹرز تھے، وہ تنقید کر رہے ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر. تو آج ہم کہاں کھڑے؟ نہیں نجم، بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اب لائرز موومنٹ نہیں ہے اس وقت. اب موومنٹ تو 22 مارچ تک تھی. دوسری بات یہ ہے، میں پریکٹس کر رہا ہوں، صرف افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا. نہیں، مگر آپ، میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ حامد خان جیسے لوگ جو کہ لائرز موومنٹ کے لیڈرز تھے، وہ تو بالکل آگے چیف جسٹس صاحب کے آگے پریکٹس کر رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے جس طریقے سے وہ پٹیشنز کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آرگیو کر رہے ہیں کہ وہ لائرز موومنٹ ابھی بھی چل رہا ہے. اس وقت وہ ایک اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے خلاف تھا، اب بھی ایسے ہی لگتا ہے چوہدری صاحب. نہیں دیکھیں، موومنٹ تو اس وقت تک تھی، مارچ 2009 تک.
جب ری انسٹیٹمنٹ ہو گئی. اس کے بعد موومنٹ ایز سچ نہیں. اس کے بعد بار ایسوسیشنز کے اپنے فرائض ضرور ہیں. بار ایسوسیشنز کو ویجیلنٹ رہنا ضرور ہے جوڈیشری کی پروٹیکشن کے لیے. لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ موومنٹ, اب موومنٹ سارا وقت تو نہیں چلنی. موومنٹ کا نعرہ یہ تھا کہ چیف کی بحالی تک. چیف کی بحالی تو ہو گئی, وہ ایک حکومت کے خلاف بھی تو نعرہ تھا نا. پہلے مشرف کے خلاف تھا, پھر زرداری صاحب کے خلاف تھا. وہ تو اب بھی ایسی چوائس صاحب لگ رہا ہے کہ بالکل وہی ہو رہا ہے. وہ نیگیٹو نہیں تھا, وہ پازیٹیو نعرہ تھا, بحالی کے لیے نعرہ تھا. چونکہ مشرف نے اس کے خلاف, وہ تو ٹھیک ہے. آج جو کر رہے ہیں یہ آپ کے پرانے وکلا دوست جو لائرز موومنٹ کے تھے, وہ چیف جسٹس صاحب کے آگے پیش ہو رہے ہیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اور یہ جس طریقے سے بھرتی ہوئی ہے عدالتوں میں, مطلب ہے کسی کے ایک چیمبر میں سے اتنے لوگ چلے گئے, کسی کے دوسرے چیمبر میں سے. آپ ہی ایک واحد شخص ہے جس کے چیمبر سے کوئی نہیں گیا, مگر میں اب کیا نام لوں. تو مطلب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ کیا لائرز موومنٹ کا یہ آبجیکٹو تھا. اور خوش قسمتی سے میرے ایسوسیٹس اتنے انسپائرڈ ہیں کہ حقیقت ہے وہ ناراض بھی نہیں اور وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے. لائرز موومنٹ کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ ہم اپنی پاکٹس کو لائن اپ کریں. لگتا تو ایسے لوگ مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں جوائے صاحب. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لائرز موومنٹ کا یہ مقصد تو نہیں تھا بالکل, پر ہر کسی کی اپنی سوچ اور اپنے اس نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے اپنے تئیں تو فیصلہ نہیں, مگر اس پہ آپ کی تو ایک ویو ہوگی نا جوائے صاحب. نہیں, میرا ویو وہ ہے جو میں پریکٹس کر رہا ہوں. آپ کچھ اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ میرا ویو وہ ہے جو میں پریکٹس, جو اس میں عمل درآمد کر رہا ہوں. میں نے 20 جولائی 2007 کو یہ اعلان کیا تھا کہ 2007 20 جولائی کو کہ میں اب افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. چیف صاحب میرے سے ذرا ناراض بھی ہوئے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اعلان کر دیا ہے ایک نجی ملاقات میں کہ آپ کو میرے سے انصاف کی توقع نہیں ہے. میں نے کہا انصاف کی آپ سے توقع ہے, پر کوئی مانے گا نہیں اگر آپ میرے حق میں فیصلہ کریں گے کہ آپ نے انصاف کیا. آپ کی بھی وہ ہوگی, بدخوئی ہوگی, میری بھی ہوگی. کہنے لگے تو میں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا. مگر کیا آپ کے دوست یہ بات نہیں سوچ رہے؟ ساری بڑی بڑی کمپنیز, ملٹی نیشنلز, بڑے بینکرز, بڑے یہ سارے انہی لوگوں کو اپنے لائرز رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی توقع ہے کہ یہ ایک سمپتھیٹک کورٹ کے آگے جائیں گے اور ان کے حق میں ججمنٹس ہوں گی. سمپتھیٹک کورٹس تو ایسے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جو لائرز لیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی کیسز فیصلے ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اور صرف چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے نہیں, دوسری عدالتوں سے بھی. ہمارا کیس میرٹس پہ ہی فیصلہ ہوتا ہے. نہیں, وہ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ میرٹ پہ سارا کچھ ہوتا ہے, مگر لگتا ایسے ہے جیسے کہ مطلب ہے کہ ایک ریکٹ ہی بن گیا ہے کہ جی سارے بگ لائرز اور آل بینگ بگ لائرز میں آپ دیکھیں 4 5 یا 6 نام ہی بنتے ہیں نا لائرز لیڈرز کے, پرومیننٹ لیڈرز جو تھے. تو میرا خیال نہیں کہ اتنے زیادہ ان کے پاس کیسز. ان کے علاوہ میں وہ وکلاء کے نام لے سکتا ہوں جن کے پاس بہرحال جو لائرز موومنٹ میں نہیں تھے, شامل ہی نہیں تھے. ظاہر ہے وہ تو ہے ان کے پاس, مگر اتنے سارے لوگ جو لائرز موومنٹ کے تھے, کوئی لاہور میں جج بن گیا, کوئی سندھ میں جج بن گئے, کوئی ادھر بن گئے, کوئی ادھر بن گئے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا یہ؟ نہیں, دیکھیں لائرز تو 1 لاکھ وکیل ہے پاکستان میں. تقریباً 1 لاکھ میں سے 95,000 جو تھا وہ اس موومنٹ کے ساتھ تھا. اور ہم بڑی مشکل سے ہم کنسنسس کریٹ کر کے, آج کل کنسنسس کی پالیٹکس نہیں رہ گئی. میں آپ کو بتاؤں, جب میں سپریم کورٹ بار کا صدر تھا یا بعد میں نیشنل کوآرڈینیشن کونسل کا صدر رہا, چیئرمین رہا, اور یہ موومنٹ کو چلانے کے انجن تھا جو, تو میں بلایا کرتا تھا میٹنگ وچ بیکیم دا پارلیمنٹ آف لائرز. ساری بار ایسوسیشنز کے نمائندہ وکلاء کی 5 کنونشنز ہم نے کی, آل پاکستان ریپرزینٹیو لائرز کنونشنز. اس میں سب سے زیادہ تنقید میری ہوتی تھی. تنقید شروع میں کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اور آپ ہم موومنٹ میں بھی 2 کشتیوں میں پاؤں ہیں. تو میں ان کو پھر بالآخر تنگ آ کے کہتا تھا, میں پیپلز پارٹی تو نہیں چھوڑوں گا. آپ کہتے ہیں آپ کی قیادت چھوڑ دیتا ہوں, پھر کہتے ہیں کہ قیادت نہ چھوڑیں. تھینک یو. ناظرین, ویل کم بیک ٹو اٹ, اسٹے ود اس.